أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اور اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے. حتیٰ کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. کامل و مکمل دین اسلام یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس کے کامل و مکمل ہونے کا اندازہ اس سے لیا جا سکتا ہے، اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کے بارے میں اسلام میں تعلیمات موجود نہ ہوں. حکمرانی سے لے کر خاص اپنے جو پرسنل اور پرائیویٹ قسم کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کے بارے میں اسلام میں ہدایات موجود ہیں. حتیٰ کہ بول و براز کے مسائل بھی اسلام نے بتائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیشاب اور پخانہ بالکل ایک خاص شخصی قسم کا مسئلہ ہے، لیکن کتب حدیث میں اس کی بڑی تفصیلات ملتی ہیں. باتھ روم میں کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا پڑھ کے جانا ہے. کتب حدیث میں کتاب الطہارہ ایک طویل باب موجود ہے. جس دین میں بول و براز تک کے مسائل بتائے گئے ہیں، کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی شعبہ ایسا ہوگا کہ اس میں ہمیں تعلیمات نہیں ملیں گی؟ دوپہر کے وقت اگر کوئی کہے کہ سورج نہیں ہے تو کس کا قصور ہوگا؟ سورج کا یا اس کی آنکھوں کا؟ اس کو اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے. سورج تو دوپہر ہے، موجود ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام پرانا دین ہے،
ہمارے نئے دور کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ فرسودہ دین ہو چکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کے اندھے ہیں۔ اگر ان کی عقل کام کرے تو قرآن کریم میں ہماری زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، اور قرآن کریم میں اگر اصول موجود ہیں تو ان کی تفصیلات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے بارے میں تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اللہ نے اس دین میں جو تعلیمات رکھی ہیں انہی کے ضمن میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اس کا گھر آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، خاندان خوشحال ہو، گھر میں ہر طرح کی خوشی ہو۔ ہر کسی کی خواہش ہے یا نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا خاندان خوشحال ہو۔ آج میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ خوشحال خاندان کیسے ہو سکتا ہے۔ اب فوری طور پر کسی کا ذہن یہ بھی جا سکتا ہے کہ اب ہمیں یہ شاید خاندانی منصوبہ بندی کے کچھ طریقے بتائے گا، جبکہ قصور نہیں ہے، کیونکہ خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ کے مسائل کو اتنا عام کر دیا گیا کہ آج بڑا مشہور ہے ہم دو ہمارے دو، ہم دو میاں بیوی اور ہمارے دو، یعنی ایک بیٹی اور ایک بیٹا، یا دونوں بیٹے یا دونوں بیٹیاں، دو بچے اور اس کے بعد چھٹی، اور کہیں گے چھوٹا کنبہ بڑی خوشحالی۔ میں اس خوشحالی کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ خوشحالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی کیا کہہ کے گئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود، پیار کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورت سے شادی کرو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اب ہمارے نبی کہیں کہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اور ایک آدمی کہے کہ ہم دو ہمارے دو، یہ نبی کے مخالف جا رہا ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء پر اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کریں گے، اور ہم اپنی کارروائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان ہو، اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے آج تک مجھے روٹی دی ہے تو بچوں کو بھی دے گا۔ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر صحیح توکل کرو تو تم کبھی بھوکے نہیں مر سکتے۔ اور فرمایا کہ پرندے کو دیکھو، صبح کے وقت وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے گھونسلے میں آ جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے؟ کوئی اس کا سٹور ہے؟ کوئی چیز نہیں، گھونسلہ خالی ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارا اتنا بھی توکل ہو تو کبھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ لیکن ہمارے مسلمان کا حال یہ ہے کہ ادھر شادی کی، ساتھ ہی فیملی پلاننگ کے بارے میں ادھر ادھر کی کئی چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خطرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی بچے زیادہ ہو گئے تو پڑھائیں گے کیسے، بچے زیادہ ہو گئے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں دیکھیں، یہ فیملی پلاننگ آج شروع ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ اس وقت بچیوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے یہ نظریہ بہت کم تھا۔ وہ لڑکی کو عیب سمجھتے تھے، کل کو کوئی ان کا داماد کہلوائے انہیں یہ پسند نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ان کی عقل کی کمزوری تھی
آخر آپ بھی تو کسی عورت کے پیٹ سے جنم لے کے دنیا میں آئے ہیں، اب آگے تمہارے لیے کیا مسائل ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ان کا ذکر کیا اور فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو فقر کے ڈر سے، فقر آیا نہیں، فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اگر واقعی فقر ہے تب بھی بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور دونوں جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا نحن نرزقہم و ایاکم، انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق مل رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا کیسے، بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا اللہ کی ذات پر کوئی توکل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی عورت کا پتہ کیسے چلے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں باتیں ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو آدمی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شادی کرنی ہے، کسی گھر میں پیغام نکاح دینا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس خاتون کے بچے کتنے ہیں، یعنی جس لڑکی کے لیے آپ پیغام نکاح دے رہے ہیں وہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ آپ نے بعض فیملیاں دیکھی ہوں گی، ان کا بھی ایک تھا، ان کے باپ کا بھی ایک تھا، ان کے اوپر بھی ایک ہی تھا، ایک یا 2 بچے آ رہے ہیں بغیر فیملی پلاننگ کے قدرتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لڑکی ولود نہیں ہو سکتی، بکثرت بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے 4-6 بھائی بہن ہیں گھر میں، تو یہ انشاءاللہ ولود ہوگی۔ اور آپ کا کام ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر تھوڑا سا دیکھ لینا، باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے تو اوپر 4-4 6-6 8-8 بچوں والے آ رہے ہیں، آگے بھانج پیدا کر دے، اس کے ہاتھ میں، اس کی مرضی ہے۔ اور یہ قاعدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ قاعدہ تو یہ ہے، آدم علیہ السلام کے وقت نہ مرد نہ عورت، حوا علیہ السلام کے وقت مرد موجود ہے، عورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت عورت موجود ہے، مرد نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے۔ تو یہ استثنائی شکلیں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر آپ نے ایک جگہ نظر ڈال کے دیکھ لیا، فیملی ہے، بال بچوں والے لوگ ہیں، سمجھیں کہ یہ بچی جو ہے انشاءاللہ آئندہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے سے پہلے اس قسم کی عورت سے شادی کرنے کے بارے میں ہمیں معیار دیا۔ اگر یہ دیکھیں کہ خوشحالی کم بچوں سے ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت بچوں کی برکت سے ماں باپ کو بھی دیتا ہے۔ اور یہ تو بڑا مشہور ہے نا کہ ہر کوئی اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنا رزق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھیجتا ہے۔ لہٰذا فیملی پلاننگ نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خوشحال خاندان چاہیے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 2 تدابیر، اس موضوع پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن 2-3 باتیں خاص طور پر اگر آپ کے ذہن میں رہیں، انشاءاللہ خاندان خوشحال ہو جائے گا، اور خوشحال ہوگا اور خوشحال رہے گا۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں جو اسلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہیں گے تو ہماری تلاش کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسا رشتہ دیکھو جن کی گاڑیاں ہوں، گھوڑے ہوں، بنگلے ہوں، جن کے پاس یہ ہو، وہ ہو، فیکٹری ہو، مل ہو۔ ہماری عموماً یہی خواہش ہوتی ہے نا۔ بہو تلاش کرنے سے پہلے اس کے ماں باپ کی دولت تلاش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے۔
تاکہ جب اس کو بیاہ کے لائیں گے تو یہ کون سا گھوڑا گاڑی ساتھ لائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہمیں معیار دیا ہے وہ بڑا آسان، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ نے چاروں وجوہات گنی، فرمایا لمالہا، اس کے مال و اسباب کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب چوتھی چیز آخر میں نبی سے فرمایا ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار لڑکی حاصل کرنے میں کامیابی پا جاؤ۔ 4 چیزیں بتائیں، لیکن 4 میں سے 3 کو آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہمارے نزدیک ان 3 کی ہی ساری اہمیت ہے، چوتھی کی کوئی اہمیت نہیں۔ گھر خاندان کیسے خوشحال ہوگا؟ ہم نے آغاز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف شروع کر دیا، آغاز میں نبی کی نافرمانی، اور ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنے گھر میں خوشحالی کیسے ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک لڑکی، نیک سال لڑکی اگر تم گھر میں لے آؤ گے تو انشاءاللہ خوشحالی ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں ہیں۔ بہو تلاش کرنی ہو تو اس کے ماں باپ کا مال نہ دیکھو، بلکہ بہو نیک تلاش کرو۔ ہمارے سامنے ہماری تاریخ اسلامی میں بہترین واقعات موجود ہیں۔ صرف ایک واقعہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی بہو کا اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود۔ اور یہ اب حج قریب آ رہا ہے، یہ مسائل آپ سنتے بھی رہتے ہیں، سنیں گے کہ حضرت ابراہیم خلیل اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے، آ کے گھر پہ دستک دی، گھر سے خاتون نکلی، پوچھا بیٹا تمہارا گزران کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو کہتی ہیں بس کبھی مل جاتا ہے، کبھی کوئی حال نہیں، کبھی کوئی شکار ملا، گوشت ملا، کبھی بھوک۔ شکایت کی، اپنی گزران کی شکایت کی۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام سن کر گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز کو بدل دو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو خاتون نے کہا کہ آج ایک بزرگ آئے تھے، اس طرح کی ان کی جسامت تھی، اور جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ اور اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، وہ میرے والد تھے اور وہ تمہاری زبانی مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں، فارغ کر دوں۔ غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز بدل دو، یعنی اس بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ طلاق دینے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں دے کے گئے ہیں؟ کہ ان کی بہو صابر و شاکر نہیں، اس نے گزر اوقات کے بارے میں شکایت شروع کر دیں کہ کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی بھوکے رہتے ہیں، کبھی گوشت ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ان کی جیسے بھی چل رہی ہے، انہیں نیک بہو کی تلاش ہے کہ میرے بیٹے کے گھر میں نیک عورت ہو۔ اس کو طلاق دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، آ کے پوچھا کہ بیٹا تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ اس وقت کی جو بہو ہے اس نے کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ رب العزت کبھی گوشت کھلا دیتا ہے، شکار سے گوشت مل جاتا ہے، کبھی گوشت نہیں ملتا تو کچھ اور کھانے کو ملتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر۔ صابر و شاکر خاتون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہہ کے گئے کہ اپنے شوہر سے کہنا، میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا ثبت عتبۃ بابک، اپنے گھر کی دہلیز کو پکا کر لو۔ کیا معنی تھا؟ کہ اس عورت کو اپنے گھر میں
پکا کر لو یہ اس لائق ہے کہ ایک نبی کی بیوی ہو، یہ اس لائق ہے کہ اس گھر کے چلانے کے لیے یہ خاتون ہے۔ ہمارے یہاں کیا ایسا معیار ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں وہی مال یہ اور وہ، اگر صحیح معنوں میں آپ بہو گھر میں لائیں اور صحیح معنوں میں اپنی بیوی کا انتخاب کریں، گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، خوشحالی عام رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے داماد تلاش کرنے کا بھی معیار بتایا ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ معیار ہے۔ داماد تلاش کرنا ہے تو ہمارے یہاں داماد تلاش کرنے کے لیے پھر بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی کرنی ہے، ہمارے سامنے ایک ہی بات رہتی کہ اس کے سسرال والے ایسے اور ایسے ہوں، ان کے سسرال والوں کے پاس یہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءکم، جب تمہارے پاس کوئی آئے، اذا اتاکم اور جاءکم دونوں روایتیں موجود ہیں، من ترضون دینہ و خلقہ، جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں اچھا لگے۔ داماد کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی ہیں، جس کا دین اچھا ہو یعنی دیندار ہو، نمازی اور پرہیزگار ہو، اور صاحب اخلاق ہو۔ اگر تمہیں ایسا آدمی کوئی پیغام نکاح دے جو دیندار ہے، صاحب اخلاق ہے، فزوجوہ، اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دو۔ الا تفعلوا، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ اگر نیک لڑکا آئے اور تم اس سے بیٹی کو نہیں بیاؤ گے، کل کو کوئی اوباش اور بدماش مالدار آئے گا، اس کے ہاتھ میں دے گو، فساد پیدا ہوگا یا نہیں؟ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بہو لانے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنے کے لیے یہ معیار دیا ہے۔ اگر اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو گھر میں یقیناً خوشحالی ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورۃ الفرقان کی، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ یہ آیت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے، جبکہ آیت 63 سے لے کر 76 تک تقریباً یہ 13-14 آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کی صفات ذکر کی ہیں۔ اللہ کے بندے کون ہیں ان کی صفات ذکر کی ہیں، اور ان آیات کا آغاز ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 13-14 آیات میں عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کے اوصاف بیان کیے۔ سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا کہ وہ زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں زمین پر چلتے ہوئے بھی اپنی طاقت، اپنا زور، اپنا مال دکھانے سے باز نہیں آتے۔ جوتا تلاش کر کے وہ لیں گے کہ جب چلیں تو ٹھک ٹھک کی آواز آئے، اور کبھی کبھی تو یقین جانے بڑا پریشانی سے ہو جاتی ہے کہ اتنی لمبی ایک سیب یا کوریڈور ہے، ایک کنارے سے ایک آدمی چلتا ہے اور آگے لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں جانے تک مسلسل ایک آواز ٹھک 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 ٹھک، یہ صاحب آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ عورت آ رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور پریشانی والی بات ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا ہے انسان، کتنا جیسے گردن میں شریعہ آ گیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اس سلسلہ میں بڑا واضح طور پر ہدایت دی ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
اور عاجزی کے ساتھ چلنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھ لیں۔ قرآن کریم میں آپ نے پہلے درس میں بات سنی ہے ابو ذرار صاحب سے، سنت رسول قرآن کریم کی تشریح ہے۔ اللہ نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلنے میں کیا ہے؟ آپ اس طرح چلتے تھے جیسے کوئی اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہا، تو توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اپنے پاؤں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں غلط جگہ پڑ جائے اور لڑکتے ہوئے نیچے تک نہ چلے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اپنے پاؤں کے قریب دھیان رہتا، ادھر ادھر نہیں۔ اور ہمارا آج کل ماحول جو ہے اس میں چلنے کا انداز جو ہے وہ معلوم ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں، اور دوسری صفت بیان فرما دی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کبھی کسی جاہل سے مڑ بھیڑ ہو جائے، اور جاہلوں سے مڑ بھیڑ تو ہوتی رہتی ہے نا، کسی بھی بات پہ سینگ پھنسا لیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا جب دیکھو کہ یہ جاہل ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہتا، یہ محض بحث کرنا چاہتا ہے، محض پریشان کرنا چاہتا ہے، اسے سلام کرو اور اپنا راستہ دو۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ صفات بیان کرتے کرتے آیت نمبر 74 میں فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے ہمیں کیا دے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بچہ نافرمان ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے گا؟ ایسے بچے کی ولادت اس گھر والے کے لیے، اس باپ کے لیے، ماں کے لیے ساری زندگی کسی نہ کسی مصیبت کا باعث بنی رہتی ہے۔ بلکہ آپ نے وہ لوگ سنے ہوں گے جو کہتے پھرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو ہمیں نہ دیتا تو اچھا تھا۔ اپنا بیٹا ہے، نافرمان ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے الٹا ہر وقت کوئی نہ کوئی الزام، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ سے ادھر سے ادھر سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے۔ اور ماں باپ کے خلاف بد زبانی کرنے والے، ماں باپ کو زد و کوب کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسی اولاد پہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو نہ دیتا تو اچھا تھا، اس سے تو ہم بے اولاد رہتے تو اچھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ اہل ایمان، اللہ والے، عباد الرحمن یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوگی جب بیوی نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی، اور اگر باہر سے شوہر آئے اور بیوی دروازہ ہی نہ کھولے تو ٹھنڈک ملے گی؟ گلی میں پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، ٹھنڈک کہاں ملے گی؟ اور ایسے لوگ موجود ہیں، بیوی ذرا اپنے مزاج پر ہے، پرواہ نہیں شوہر کیا ہے کون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، لیکن بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کون بنے گی؟ یقیناً جو نیک بیوی ہوگی۔ اور نیک بیوی کے اوصاف اللہ رب العزت نے گنوا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ صفتیں بیان کر دیں کہ نیک بیوی ہوتی کون ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ نیک بیوی کی اسلام کی نظر میں قیمت کیا ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے۔ یہ دنیا ساری مال و متاع، لیکن سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟ نیک بیوی۔ اللہ رب العزت نے نیک بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیا، اور قیمتی دولت کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں یا ایسے پھینک دیتے ہیں؟ سنبھال کے رکھا جاتا ہے نا۔ دولت ہو، کوئی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی ہے، کچھ زیورات ہیں، تو انہیں ہم
پہلے نمبر پر اس کمرے میں رکھیں گے جس کمرے میں ہمارا آنا جانا چلتا رہے. پھر اس کمرے میں الماری ہے جس کو سیف کہہ رہے ہیں، جس الماری کو کھولنا توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اندر پھر چھوٹا سا ایک ڈبہ اور ہے، باکس ہے جس کا اسپیشل تالا ہے، اس کے اندر جا کے ہم نے اس قیمتی چیز کو رکھا ہوا ہے. اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی قرار دیا ہے اسے ہم گلیوں میں بازاروں میں پھینکے ہوئے ہیں. خواتین کا حال آج کل یہی ہے نا، آپ اپنے ملکوں میں دیکھ لیں بازاروں میں کیا حال ہوتا ہے. اریاں، نیم اریاں، کوئی باپ کے ساتھ، کوئی بھائی کے ساتھ، کوئی شوہر کے ساتھ اور کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ ہم اس ایک عورت کو جسے اللہ رب العزت نے 7 پردوں میں رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم اسے کس انداز میں لیے پھر رہے. نہ باپ کو شرم، نہ بھائی کو حیا، نہ شوہر کو غیرت. سارے کے سارے لوگوں کے حالت جو ہے آج یہ بنی ہوئی. فرمایا سب سے قیمتی دولت عورت ہے، بیوی ہے، اور سب سے قیمتی بیوی یا سب سے قیمتی دولت جو ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک عورت یا قیمتی دولت جو ہے وہ ہے جس میں چند صفات پائی جائیں. اور وہ صفات کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ. نیک بیوی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ شوہر جب دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے. دیکھنے سے ہی آگے سے ایسے انداز کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھے کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے. شوہر باہر سے تھکا ہوا آیا ہے، محنت مزدوری کر کے آیا ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی آدمی جیسے ہی گھر میں قدم رکھے اور بیوی اپنے کئی باتیں اور کئی اعتراضات، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں گرما گرم شروع ہو جائے تو بیچارے کی تھکن اترے گی اور بڑھ جائے گی. یہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر بیوی کو دیکھے تو بیوی اسے خوش کر دے. ابھی گھر میں داخل ہوا ہے، استقبال ایسے اچھے انداز سے کرے کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے. اور اگر شوہر کے لیے دروازہ کھولنا ہی بند ہو جائے تو باہر سے شوہر آیا تھکا ہوا لیٹ ہو گیا، آج اس نے نیت یہ کر لی کہ تھوڑا اوور ٹائم لگا کے جاتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے شوہر حضرات اوور ٹائم عموماً کس کام کے لیے لگاتے ہیں؟ روٹی پانی چل رہا ہے نارمل، اور خواہش ہوتی ہے کہ بیوی کے لیے کچھ میک اپ کا سامان لے لیں گے، کچھ یہ وہ لے لیں گے، تھوڑا اوور ٹائم. اسی خاتون کی خاطر وہ بیچارہ اوور ٹائم میں خون پسینہ ایک کرتا رہا، جب کہ اسے اس میک اپ مٹیریل میں سے کچھ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوگا. موجودہ ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ خواتین بن ٹھن کے کسی نہ کسی دعوت میں چلی جائیں گی، واپس آئیں گی وہ سارے کا سارا میک اپ اتار دیں گی فوری طور پر. شوہر بیچارے کو نہیں، پارٹی میں میک اپ تھا بس، لیکن اس نے محنت کی، اوور ٹائم لگا کے آیا، گھر بیوی گرم ہو رہی ہے کہ دیکھو لیٹ ہو گئی ہے، یہ واپس نہیں آیا. اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ شوہر آ کے دروازہ بجا رہا ہے اور بیوی دروازہ ہی نہیں کھول رہی. یہاں تو کافی اچھا ماحول ہے الحمدللہ. شوہر جاتے ہوئے تالا اپنے ہاتھ سے باہر کا لگا کے جاتے ہیں اور واپس آ کے اپنے ہاتھ سے تالا کھول لیتے ہیں. آپ اس علاقے کا، ان دیہاتوں کا تصور اپنے ذہن میں لائیں جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اندر سے کنڈی لگا دی، اب وہ بیچارہ دروازہ بجا رہا ہے، کنڈی نہیں کھول رہی. یہ اذا نظر الیہا سرتہ ہوگا کہ جب دیکھے تو وہ سامنے سے خوش کر دے. اور دوسری صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اور یہ کام صرف نیک عورت ہی کرے گی. نیک عورت کو یہ معلوم ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے. جو عورت اپنے شوہر کو اپنے برابر سمجھتی ہے، اور جو لوگ آج کل یہ جملہ مشہور کیے ہوئے ہیں کہ
عورت اور مرد، میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ جب برابر کا پہیہ ہوگی بیوی تو وہ دوسرے پہیے کو کیا اہمیت دے گی؟ ٹھیک ہے تم بھی ایک پہیہ تم ہو، ایک میں ہوں۔ اور یہ دنیا داری میں یہ چیزیں عام چل رہی ہیں۔ یہ جملہ پچھلے عرصے سے آ رہا ہے بار بار، عورتوں کو ہر جگہ پہ مقام دو، سروسوں میں جگہ دو، سڑکوں میں جگہ دو، یہ میں جگہ دو، اور کہا کہ زندگی میں مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے۔ قرآن کریم میں یہ فرق موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں معروف طریقہ سے جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں۔ دونوں کے حقوق ہیں، لیکن ساتھ میں آخر میں فرما دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے۔ دونوں پہیے برابر تو نہ رہے نا، اللہ رب العزت نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دے دی۔ دونوں کے حقوق یقیناً ہیں، لیکن مرد کا پلہ اللہ نے بھاری رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ مقام کون مانے گا؟ صرف نیک عورت۔ عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی، اور اگر عورت عام ہے جیسے ہمارے یہاں آج کل خواتین میں رواج ہے تو وہ جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، برابر ہیں دونوں۔ دوسری صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اذا امرها اطاعته، اگر شوہر کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی پیروی کرے، اس کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اگر شوہر عورت سے غائب ہو جائے، کہیں ادھر ادھر چلا گیا، کام چلا گیا، سفر پہ چلا گیا، حَافِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، تو عورت اپنے نفس کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عصمت کو بھی سنبھال کے رکھے۔ یہ نہیں کہ شوہر گیا ہے اور یہ آوارہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی یہ تین صفات بیان کی ہیں۔ اگر نیک عورت گھر میں ہوگی تو یقیناً گھر میں خوشحالی ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو کسی نیک داماد کے سپرد کیا تو انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی خوشحالی ہوگی۔ اور اگر ہم آج کے موجودہ دور کے برابر کے پہیے کے چکر میں رہیں گے تو گھروں میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ اللہ نے کس چیز کو قرۃ عین کہاں سے کہا؟ شوہروں سے، بیویوں سے، اولاد سے اور بیویوں سے۔ بیوی نیک ہے یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اولاد نیک ہے یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک خوشبو ہے، اور دوسرا بیوی ہے، اور تیسری چیز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نظر آ رہی ہے، رمضان میں لگتا ہے کہ کچھ ٹھنڈک تھی، رمضان نکل گیا وہ ٹھنڈک ساری ختم ہو گئی، مسجدیں خالی۔ بلکہ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ رمضان شروع ہوا تو مسجدیں ماشاءاللہ بھر گئیں، رمضان کا آغاز ہوتے مسجدیں بھر گئیں، تراویح کے وقت نماز بھی لمبی ہوتی ہے لیکن صفحہ بھی ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ بڑا پربہار رونق والا موسم رہا، دوسرے ہفتے آدھی مسجد خالی، تیسرے ہفتے یقین جانے کہ بعض مساجد میں دیکھنے میں آیا کہ جہاں 10 کے قریب صفیں ہوتی تھیں 1.5 صف رہ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ساتھ ساتھ ہی ہماری تو کم ہوتی چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گھروں میں خاندان میں خوشحالی چاہیے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان قواعد پہ عمل کریں، خوشحالی یقیناً آئے گی۔ گھر کے ماحول کو اسلامی رکھیں، فلمی ماحول نہ بنائیں۔ اگر ہم نے گھر کے ماحول کو فلمی انداز دے دیا تو پھر سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ چیزیں سمجھیں کہ غائب ہو جائیں گی۔ اور ہمارے گھروں میں آج کل یہی ہو رہا ہے، شیطان کے دروازے ہم نے کھول رکھے ہیں۔ شیطان ہمارے گھروں میں کن کن راستوں سے داخل ہو چکا ہے، سارے راستے تو ذکر کرنا ممکن نہیں۔ پہلے زمانے میں آپ کے علم ہے جن، بھوت، شیاطین جو ہیں یہ گھروں میں بہت کم آتے تھے۔ گھروں میں نماز ہوتی تھی، گھروں میں تلاوت ہوتی تھی، لوگ مسجد میں فرض پڑھ کے آتے، گھر میں آ کے نوافل پڑھتے تھے، خواتین گھر میں نمازیں پڑھتی تھیں، گھروں میں جن و شیاطین کا داخلہ ہی منع ہوتا تھا۔ آج کل یہ چیزیں گھروں میں کم ہو گئیں۔ گھر میں ٹیلی ویژن 24 گھنٹے چلتا ہے، فوٹو مسلسل، مان لیتے ہیں کہ یہ فوش فوٹو نہیں ہوگا لیکن تصویر تو چل رہی ہے مسلسل۔ اور پھر ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہ جو ٹائلٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے، واش روم، باتھ روم، یہ گھر کے اندر ہوتا ہی نہیں تھا، باہر لوگ جاتے تھے کھلی جگہ پر۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جن و شیاطین جو ہیں وہ جتنی زیادہ گندی جگہ ہوگی وہاں ان کا ڈیرا زیادہ ہوگا۔ ہم پہلے باتھ روم کو گھر کے اندر لائے، جن و شیطان کا ڈیرا گھر میں آ گیا، اور آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ گھر میں جتنے کمرے اتنے اٹیچ باتھ روم، گویا کہ ہم جنات و شیاطین کو اپنے گھر میں لے آئے، اپنے کمرے میں لے آئے ہیں۔ جن و شیاطین جب ہم اپنے اتنے قریب کر لیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اپنی کارروائیاں ڈالیں گے، اپنا وہ کام کریں گے۔ ہمارے گھروں سے سکون اسی لیے غائب ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے شیطان کے دروازے کھل جائیں۔ گھروں کے اندر آج نیٹ کا دور ہے، نیٹ نے بہت سارے گھروں کے اندر سے سکون غارت کر دیا ہے۔ ایک دو نہیں، بہت سارے لوگوں کے باقاعدہ رابطے، لوگ بیچارے رو رہے ہیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا فلاں رشتہ دار اس نیٹ کی وجہ سے فحاشی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو دور کی بات ہے، راتوں کی نیند غارت ہو گئی۔ اور ہم نے اس بات کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ جیسے جب تک ہم اپنے بیٹے کو لیپ ٹاپ لے کے نہیں دیں گے، دیکھو فلاں کے بیٹے کے پاس لیپ ٹاپ ہے، فلاں پڑوسی کے بیٹے کے، فلاں رشتہ دار کے بیٹے، ہم بھی جیسے بچہ وہ سنبھالتا ہے لیپ ٹاپ لے کے دے دیتے۔ اور آج کل بڑے چھوٹے مختلف سائز کے آپ کو معلوم ہے لیپ ٹاپ موجود ہیں۔ یقین مانیں بعض دفعہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم اتنی عمر کے ہو گئے، ہمیں وہ چیزیں کھولنا نہیں آتی۔ بچہ ادھر ماں نے دودھ چھڑایا، 2-2.5 سال کا ہوا، وہ لیپ ٹاپ چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نیٹ کی دنیا نے جتنی فحاشی پھیلائی ہے، اور اس فحاشی کا سب سے زیادہ اثر مسلمان ملک لے رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا تو پہلے ہی کافر ملک تھے، وہ ننگے رہیں، کپڑے میں رہیں۔ ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان یہ نیٹ دے رہا ہے۔ ایک عرصہ پہلے ایک سروے آیا تھا، اس میں بتایا گیا جن لوگوں نے یہ نیٹ ایجاد کیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ ساری جو چابیاں ہیں وہ موجود ہیں، کس ملک میں نیٹ کس طرح استعمال ہو رہا ہے ان کے علم میں۔ اور اس سروے نے انہوں نے بتایا کہ مسلمان ممالک میں 90% نیٹ حرام میں استعمال ہو رہا ہے۔ 90%، 10% نیک کاموں پر، یا کہہ لیں کہ دنیا داری کچھ مفید کاموں پر، 90% بلو فلمیں دیکھنے پر صرف ہو رہا ہے۔ جب ہمارا یہ عالم ہوگا، بچوں کو ہم نے یہ دے رکھا ہے، کوئی کنٹرول نہیں، کوئی اس پہ ہمارا ایسا نظر نہیں رہتی، بچے اب آپ چھوٹے چھوٹے لیپ ٹاپ ہیں یا چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں آج کل اس کو، نوٹ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، بچے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اپنے بستر پر اور وہ کھولا ہوا ہے، باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، بچہ یہاں اپنا ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، باپ کو کیا معلوم ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت دی ہیں، اگر ان پہ تھوڑا سا بھی کنٹرول کریں، ہم ان کے مطابق بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، یقیناً گھروں میں خوشحالی ہوگی۔ لیکن ہم نے گھروں کا ماحول اسلامی کی بجائے فلمی بنا رکھا ہے، اور یہ ہمارے یہاں یوٹیوب بہت مفید چیز ہے، علماء کرام کے درس ہیں، قاری حضرات کی تلاوتیں ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو نیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں کہ آپ یوٹیوب کھولیں، آپ نے مولوی کا نام لکھا، مولوی صاحب کا ایک درس آ گیا، نیچے ڈانس شروع ہو گیا، نیچے اور گانے شروع ہو گئے، غلاظت بڑھتی چلی گئی۔ نام آپ نے ایک ہی لکھا ہوا ہے، عالم کا نام لکھا۔ اب ایک سنجیدہ آدمی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خاص خیر والی چیز لے لے، نوجوان جب تک آپ اس پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے وہ خیر کہاں سے لے گا؟ اور یہ آپ کسی بھی نام کے ساتھ تجربہ کر سکتے، الا یہ کہ آپ کے پاس کسی کا وہ اسپیشل آئی ڈی جو ہوتا ہے یوٹیوب میں، جس کا اپنا چینل ہے، اس چینل کو آپ اوپن کریں گے، آپ کے سامنے کوئی گندی چیز نہیں آئے گی۔ اب بچوں کے پاس وہ چینل کہاں ہیں، اور بچوں کو کہاں مولویوں کے چینل چاہیے؟ انہیں تو صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ اور ایک ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ نے بچے کو یہ دے کر اپنا ٹائم بچایا ہوا ہے۔ کچھ بچے مدرسے میں بھیج دیے جاتے ہیں، مسجد میں بھیج دیے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یہ مسجد میں رہیں گے، ماں باپ آرام سے بیٹھے رہیں گے، اور اب مسجد میں بھیجنے کا کام ختم ہو گیا، گھر کے اندر 2-400 ریال لگا کے ایک لیپ ٹاپ لا کے دے دیں بچوں کو، وہ سارے وہاں اکٹھے رہتے ہیں، ماں باپ سے فارغ ہیں۔ اگر اسی طرح کا ماحول گھر میں رکھیں گے تو خوشحالی نہیں رہے گی، گھروں میں سکون نہیں رہے گا، گھروں میں جو ایک روحانیت گھر کے اندر آنے پر آدمی کو جو سکون ملتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، ایک اس کونے میں، ہر کوئی یا موبائل پر مشغول ہے، یا کسی لیپ ٹاپ پر، یا کسی ٹیلی ویژن پر۔ اور یہ بات ایک عرصہ پہلے سننے میں آئی تھی، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی، کہا گیا تھا کہ ہم ان قریب ہر بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل دے دیں گے، اور کسی کو کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا کہ میرے ساتھ یہ بات نہیں کرتا۔ اور آج کل وہ ماحول آ گیا نا، آپ جہاں 4 یا 6 لوگوں کو بیٹھے دیکھ لیں، آپ کو 6 آدمی اپنا اپنا موبائل دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ سارے تو مشغول ہیں اپنے پہ۔ اپنے گھروں پہ تھوڑی سی نگاہ رکھیں، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، اس نیٹ کے حوالے سے خاص طور پر نگاہ رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ گھروں میں خوشحالی ہوگی، خاندان خوشحال ہوں گے، اور روٹی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ڈر سے ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بچیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اب یہ تک بھی نوبت آ گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ ہندوستان میں، اب یہ تو ایک ملک کی بات تھی، ایک ہندوستان میں 1 سال میں کتنے لاکھ ابارشن ہوئے، ماں کے پیٹوں سے بچے نکلوا دیے گئے۔ کیوں؟ آج کل وہ سکیننگ آ گئی ہے، سکین کیا پتہ چلا کہ بیٹی ہے، لڑکی ہے، کہاں ابارشن کر لو۔ یہ ہے الوعد الجدید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، پیدا ہوتی درگور کر دیتے، آج کل پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں تو انشاءاللہ گھروں میں خوشحالی ہوگی، اور گھروں سے یہ جتنی آج کل برائیاں، جتنے عیب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں سوال اور جواب کے لیے کیوں شیخ کیا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ کھانا کھانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟
کسی کا سوال مختصر ہے تو شیخ صاحب سے کام بہت اہم، اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. شیخ محترم تیار ہیں انشاءاللہ آپ کو وقت دینے کے لیے، لیکن عام طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور شاید ہمارے جتنے رضاکار ہیں سب کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر بھی انشاءاللہ 1 2 3 سوال لیا جا سکتا ہے باذن اللہ تعالی. انشاءاللہ کوشش کریں ایسے سوال جو اہم ہوں اور ہمارے دین کے بنیادی مسائل سے ان کا تعلق ہو، تو انشاءاللہ اس کا جواب ہمارے شیخ محترم دیں گے انشاءاللہ. شادی بیاہ میں دن کو طے کرنا شادی میں نہیں، یہ کوئی شائی نہیں ہے. کھڑے تھوڑا زور سے بول دیں لوگ سنیں. یعنی شرعی طور بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب شادی کرنی ہو تو کوئی دن دیکھ کر طے کرنا چاہیے. کوئی جیسا کہ رواج ہے آج کل، کہتے ہیں کہ ہندسوں سے کچھ کیا وہ سلسلہ ہے آج کل، گنتیاں نکالتے ہیں، بچوں کا نام رکھنا ہے تو وہ بھی کسی طرح سے. تو شادی کے لیے کوئی ایسا مقرر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں دن ہی رکھیں. عام طور پر لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہوئے رکھتے ہیں کہ چھٹی کا دن ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی سے شادی میں ولیمہ میں شرکت کر سکیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پابندی ایسی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ جمعرات کو کرو، جمعہ کے کرو، ہفتہ کو کرو. سفر پر جانے کے لیے آپ کی سنت ہے کہ جمعرات کو سفر کیا جائے، جمعرات کو سفر کریں، سنت ہے. لیکن کسی بھی وقت سفر کریں جائز ہے. اسی طرح شادی کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جس دن بھی آپ چاہیں نکاح کریں، جس دن چاہیں آپ ولیمہ کریں. اگر یہ شبھ اور اشبھ کے حیثیت سے جیسے ہمارے ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے تو یہ تو پھر شرک میں شمار ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں دن شادی کریں تو وہ اچھا نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی ہندوانہ بات ہے نا. کیونکہ یہ سارے دن 7 دن ہیں ہفتے کے، 7 دن اللہ کے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں الا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں کچھ ثابت ہیں. جمعہ کا دن آپ نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. جمعہ کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سفر جمعرات کو شروع کیا کرتے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صبح کے وقت صبح سفر کیا کرتے تھے، اور آپ نے دعا فرمائی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. صبح سفر کریں، صبح تجارت شروع کریں، صبح کام شروع کریں، یقیناً اس میں برکت ہوتی ہے. اب یہ کہا جائے کہ فلاں دن منحوس ہے، ایسا کوئی دن نہیں ہے. یہ دن سارے کے سارے اللہ کے ہیں. البتہ جس دن کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے بابرکت قرار دیا ہے، اس کو ہمیں ماننے میں کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے. باقی جیسے شیخ صاحب نے فرمایا شبھ اور اشبھ، یہ تو چونکہ شبھ اشبھ کو قریب سے جاننے والے ہیں، ہمیں تو یہ لفظ بھی یاد نہیں رہتے. یعنی منحوس کے معنوں میں کہ یہ دن منحوس ہے اور یہ دن منحوس نہیں ہے. سارے دن جو ہیں سارے دن مبارک ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ برکت والا دن جمعہ کا دن ہے. اور جمعے والے دن کے ساتھ مسلمان آج کل جو حال کر رہے ہیں، سب سے زیادہ برکت والا، سب سے زیادہ بہتر دن جمعہ. اور ہم سارے کام اپنے خاص روک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ویکینڈ پہ کریں گے، جمعے کو کریں گے، جمعے کو کریں گے. ابھی آج مثلاً جمعرات ہے، آج ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ہم نے نٹ لگا لیا، ڈیوٹی سے فارغ ہوئے میچ کھیلنے لگ پئے، ڈیوٹی سے فارغ ہوئے کپڑے دھونا شروع کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ساری رات جاگتے رہے اور فجر سے پہلے سو گئے. فجر بھی گئی، اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ عموماً ایسے نوجوانوں کا جمعہ بھی ساتھ ہی چلا جاتا. ہم نے جمعے کا یہ حال کیا ہوا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جن دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن. اور کوئی سوال کسی بھائی کا؟ اولاد کی تعلیم کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں
बच्चे 7th 8th 9th में हो जाते हैं तो सुबह 7-8 बजे जाते हैं तो 9-8-9 बजे तक आते हैं 8-9 बजे तक आते हैं पढ़ कर आते हैं स्कूलों से। शाम के बाद से ट्यूशन से 12 बजे के टाइम हो जाता है और सारा तालीम जो है वो सारी तालीम दुनिया की ही होती है। ये ज़ाहिर बात है कि हमने अपने बच्चों को वही लाइन दे रखी है कि जिसमें बड़े होकर वो इस्लाम का रंग इख्तियार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह से लेके मुसलसल 8-9 बजे तक वही लाइन चल रही है। एक टीचर से निकले, एक स्कूल से निकले, दूसरे ट्विटर के पास चले गए, तीसरे के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो रहे हैं। हमें चाहिए कि बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा मुनज़्ज़म प्रोग्राम रखें कि बच्चों को दीन की तालीम के लिए भी कुछ वक्त मिले, इस्लामी इबादत के लिए उनको वक्त मिले। हमारे पाकिस्तान में तो देखने में आता है कि फजर से लेके सूरज निकलने तक तकरीबन 1 घंटा जो है ये बच्चे कुरान करीम पढ़ते हैं। सुबह सुबह हाफिज़ साहब, कारी साहब के पास जाके कुरान करीम पढ़ते हैं, फिर 6, 7, 8 बजे स्कूल शुरू होते हैं, 12, 1, 2 बजे तक स्कूल रहते हैं, फिर बच्चे वापस आते हैं। वापस आने के बाद दोपहर खाना खा, थोड़ा आराम कर, थोड़ा होमवर्क कर, फिर कोई ट्यूशन ले और फिर दोबारा शाम को 1 मरतबा हाफिज़ साहब के पास। अगर दिन में 2 मरतबा हाफिज़ साहब के पास भी आधा पौना 1 घंटा मिल जाए, और स्कूल की तालीम मना नहीं है, मकसद ये है कि इस्लाम को बिल्कुल इग्नोर करके स्कूल की तालीम हासिल करना गुनाह है। अगर इस्लाम की तालीमात के साथ साथ स्कूल पढ़ें, कॉलेज पढ़ें, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मैनेजमेंट आपके हाथ में है, शौहर के हाथ में है, वालिद के हाथ में है। बच्चा बेचारा तो नहीं जानता, उसे जहाँ भगाएंगे वो भागता हुआ चला जाएगा। ट्यूशन के लिए जाओ, स्कूल के लिए जाओ, आपका काम है कि उसके लिए हाफिज़ और कारी का इंतज़ाम करें, घर में करें, किसी मदरसे में करें, किसी मस्जिद में करें, जहाँ इसका इंतज़ाम पहले से मौजूद है, बच्चे को वहाँ जाने आने के लिए गुंजाइश मुहैया करें। अल्लाह ताला जय खैर दे आपको, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपका आना बैठना। इंशाअल्लाह हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं शेख के कि शेख अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी हमारे। इंशाअल्लाह सुबह बिछा के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा लेट नहीं करते इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत इंशाअल्लाह, अल्लाह शेख के इल्म अमल में बरकत दे। आमीन, बारकल्लाह फीक व जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, एक ऐलान बहुत ज़रूरी है। हाँ जी कीजिए। तो ज़रूरी ऐलान ये है कि एक सुपरे पे 6 आदमी बैठे इंशाअल्लाह जी, एक प्लेट पे 6